ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن وہ نہیں جو اپنا پیٹ بھر لے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا۔ پیارے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم عیادت کے لیے مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، بے شک مریض کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو نقصان پہنچائے اللہ تعالی اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو مشقت یعنی پریشانی میں ڈالے تو اللہ تعالی اسے مشقت میں ڈالے۔ کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لے جا کر لگائی بجھائی کرنے والا بظاہر وہ دوست کیوں نہ ہو لیکن دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان سلامت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان سلامت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے آج سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی، قادیانی، تمام قسم کے فرقے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور ایک فرقہ کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دے تو وہ قبول کرے، شادی کا موقع ہو یا اس کے علاوہ کوئی تقریب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا، حج مبرور یعنی حج۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو راستہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس راستے پہ چلیں جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور جو اولیاء کرام کا اور جو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، ہم اسے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ باز کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھٹکا ہوا عالم، کیونکہ عالم جب بھٹک جاتا ہے تو اس کے لغزش سے پورا عالم گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسان وہ عالم ہے جو اپنے
علم کے ذریعے دنیا طلب کر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہوا تھا تو پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا اور فرمایا عائشہ اس کی قدر کیا کرو، رزق کی قدر کیا کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کسی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز لازم عطا کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مخلوق کہتے ہیں جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، کنکر، پتھر، جانور، انسان، جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، ساری دنیا کی ہر ایک چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور ان سب کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، معجزے دکھاتے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، وہ ہر گناہ سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد کچھ کم و بیش تقریباً 1,24,000 ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد اس دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔